لمح سے جانا قسط نمبر 23 از قلم طیبہ خان۔ ایسا کس نے کہا تم سے؟ حوصلہ پریشان ہوتی اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے اپنے پاس بیڈ پر بٹھا گئی تھی۔ زریش آپی نے سوسو کرتے ہوئے حوصلہ کی طرف سے ایک اور جواب آیا۔ اس کا جواب سن کر حوصلہ خانزادی نے گہری سانس بھری تھی۔ زریش نے اسے صرف تنگ کرنے کے لیے کہا ہوگا، نو ڈاؤٹ، لیکن اس کی معصوم سی بہن رونے لگ گئی تھی کہ وہ پرائی ہونے جا رہی ہے۔ میری جان، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ زریش آپی صرف آپ کو تنگ کر رہی تھی اور ابھی بس تھوڑا سا ہی ٹائم رہ گیا ہے۔ پارلر والی آتی ہوگی تو آپ تیار ہو جانا۔ اس طرح نکاح سے پہلے روگی تو تم بالکل بھی پیاری نہیں لگو گی میک اپ کرنے میں۔ اور اس نے جلدی سے اسے کسی بھی بہانے سے چپ کروانا چاہا تھا اور اگلے ہی پل محضلت چپ بھی ہو گئی تھی۔ لیکن آپ بھی، میں نے تو چوڑیوں اور گجرے بھی مانگے تھے، کیا کوئی میرے لیے گجرے لایا ہے اور کانچ کی چوڑیاں بھی؟ محضلہ نے اشتیاق سے جلدی سے عورضہ سے پوچھا تھا۔ صبح سے تقریباً یہ بات وہ کوئی 10ویں بار پوچھ رہی تھی۔ مزید عورضہ اس کا جواب دے دے کر تنگ آ چکی تھی، لیکن محضلہ تھی جو سوال کر کر کے تنگ بالکل بھی نہیں ہو رہی تھی۔ میری جان، آپ جا کے تیار ہو جاؤ، جب آپ تیار ہوں گی تو چوڑیاں اور گجرے آپ کے پاس آ جائیں گے، پریشان نہ ہو، جاؤ۔ عورضہ نے اسے ہر بار بھلا جواب دیتے ہوئے تسلی سے پرسکون کرنا چاہا تھا۔ محضلہ نے بھی اس کی بات سنی اور وہ اٹھی اور زریش کے کمرے کی طرف چل پڑی تھی، کیونکہ زریش نے کہا تھا کہ پارلر والی اسے اس کے کمرے میں ہی تیار کرے گی، اسی لیے وہ ادھر ہی جا رہی تھی۔ زرم کے کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے نہ جانے کیوں اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ ایک بار وہ زرم سے اپنی چوڑیوں اور اپنے گجروں کا ہی پوچھ لے۔ وہ چوڑیوں اور گجروں کی کتنی دیوانی تھی، یہ بات یہیں سے اندازہ لگا لی کہ وہ معصومیت نے اپنے منقوب کے کمرے میں خود ہی اس سے اپنی چوڑیوں اور گجرے کے بارے میں پوچھنے جا رہے۔ زرم خانزادہ کے کمرے پر دستک دیتے ہوئے اس نے باہر ہی کھڑے ہو کر اندر آنے کی اجازت چاہی تھی۔ اگلے ہی پل جب اسے زرم کی آواز سنائی دی تھی کہ اندر آ جائیں تو وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی، لیکن کمرے کے اندر داخل ہونے پر اسے پتہ چلا کہ وہ کسی کمرے میں نہیں، کسی محل میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ اتنا بڑا کمرہ بے ساختہ ہی اس کے منہ سے نکلا تھا، اور زرم خانزادہ جو بیڈ پر اونٹھے منہ لیٹا تھا اپنی نیند سے ہوتی آنکھوں کو بمشکل ہی کھولے ہوئے تھا، کیونکہ وہ سونا نہیں چاہتا تھا۔ اگر وہ سوتا تو اپنے نکاح کے لیے لیٹ ہو جاتا۔ محضلہ کی آواز سن کر اسے ایسا لگا کہ کہیں وہ خواب دیکھ رہا ہے، لیکن اگلے ہی پل جب اس نے اپنی آنکھوں کو کھول کر اور سر اٹھا کر دیکھا تو محضلہ اس کے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی پورے کمروں کو چاروں طرف سے دیکھ رہی تھی۔ زرم کو بالکل بھی یقین نہیں ہوا کہ وہ اس کے کمرے میں اس کے پاس کھڑی ہے۔ خوشی سے اٹھتے ہوئے وہ بیڈ پر بیٹھا تھا۔ آپ کا کمرہ اتنا بڑا کیوں ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ ساری حویلی والے اس ایک کمرے میں ہی سو سکتے ہیں۔ محضلہ نے اونٹ پٹانگ سا سوال کیا اور پھر واپس خود کو جواب دیا۔ اس کی بات سن کر زرم نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ واقعی میں ہی پوری حویلی میں اس کا کمرہ ہی سب سے بڑا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کیوں آئی ہو یہاں پر، کوئی کام تھا کیا؟ زرم خانزادہ نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے اس کے پاس آ کر کھڑے ہو کر نرم لہجے میں پوچھا تو حوصلہ خانزادی نے زور و شور سے ہاں میں سر ہلایا۔ زرم کو اس کے بچوں جیسا انداز پر مسکراہٹ آئی تھی، وہ بالکل اس کے سامنے کھڑی ہو کر بچی ہی لگ رہی تھی۔ زرم کا قد 6 فٹ سے بھی اوپر کا تھا اور محضلہ بمشکل اس کے سینے سے بھی نیچے آ رہی تھی۔ وہ واقعی میں ہی اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے چھوٹے وجود کے اندر بالکل چھپ چکی تھی اور وہ بالکل اس کے سامنے بچی ہی لگ رہی تھی۔ وہ آپ میرے لیے چوڑیاں اور گجرے لائے ہیں؟ محضلہ نے اگلے ہی پل جلدی سے اس کا تھوڑا سا قریب ہوتے ہوئے اس کے کان کے پاس ایڑیوں کے بل اوپر ہو کر کہنا چاہا تھا، لیکن افسوس کہ زرم خانزادہ کی اونچی قد کی وجہ سے وہ اس تک پہنچ ہی نہیں پائی تھی اور منہ پھلا کر اس کی طرف دیکھا تھا تو اس کے منہ پھلانے پر زرم خانزادہ نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا اور اگلے ہی پل خود اس کے برابر نیچے آیا تھا اور اپنے چہرے کو اس کے کان کے پاس کرتے ہوئے اشارہ دیا تھا کہ جیسے اب بتاؤ کہ کیا بتانا چاہ رہی ہو۔ محضلہ بھی خوش ہوتی دوبارہ سے اس کے کان میں بولی تھی کہ کیا آپ میرے لیے چوڑیاں اور گجرے لائے ہیں؟ جی میری جان، میں ملازم سے کہہ چکا ہوں آپ تیار ہو جائیں، تب تک وہ آپ کے لیے چوڑیاں اور گجرے بھی لے آئے گا۔ زرم خانزادہ نے اپنی معصوم سی بیوی کو دیکھا تھا جو چوڑیوں اور گجروں کے لیے دیوانی تھی۔ بس ٹھیک ہے، میں یہی پوچھ رہی ہوں اب میں چلتی ہوں۔ محضلہ کو جب اپنے مطلب کا جواب مل چکا تھا تو وہ جانے کے لیے مڑ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ جاتی زرم خانزادہ نے اسے اپنی طرف مخاطب کیا تھا۔ وہ اس کا رخ دھیرے سے اپنی طرف موڑتے ہوئے کہا تھا کہ کیا تم اس نکاح سے خوش ہو؟ زرم خانزادہ نے نہ جانے کیوں دل میں آیا سوال زبان پر لاتے ہوئے محضلہ سے پوچھا تھا
اس کے جب سوال پوچھے جانے پر بے ساختہ ہی موصلہ نے اس کے حسین سے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کا دل دھڑکا تھا۔ موصلہ نے جلدی سے اپنی آنکھیں نیچے کرتے ہوئے بری طرح سے نروس ہو گئی، ادھر سے ادھر اپنی نظریں دوڑائیں اور اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ اس کے سوال کا کیا جواب دے۔ موصلہ نے اپنے ہاتھوں پر آئے پسینے کو دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رگڑ کر اپنی نروسنس کو کم کرنا چاہا تھا، لیکن وہ بری طرح سے کانپنا شروع ہو گئی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہاں آ کر اس نے خود پر ہی ظلم کیا ہے، اور اب اسے اندازہ ہو رہا تھا اپنے چوڑیوں اور گجروں کے لیے دیوانی وہ اپنے منقوہ کے کمرے میں تو آ چکی تھی، لیکن اب جب وہ اس سے ایک سوال ہی پوچھ رہا تھا تو موصلہ کی جان ہوا ہو رہی تھی۔ زرم خان زادہ نے اسے اتنا نروس اور اتنا کانپتے دیکھا تو اس نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ اپنی معصوم سی بیوی پر اسے جی بھر کر پیار بھی آیا تھا۔ زرم کا دل چاہا کہ اس وقت اگر وہ اس کی محرم ہوتی تو وہ اسے شدت سے اپنے گلے سے لگا کر اسے بتاتا کہ اس کا کانپنا اس کے دل میں کتنا طوفان مچا گیا ہے۔ میں جاؤں ابھی، مجھے تیار بھی ہونا ہے، موصلہ نے جلدی سے معصومیت سے اپنی آنکھوں کو پٹکا پٹکا کر کہا تھا۔ زرم خان زادہ نے اس کی آنکھیں پٹکانے پر اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو اس کی گھنی مڑی ہوئی پلکوں میں تو زرم خان زادہ کا دل ہی اٹک کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے جاؤ، زرم خان زادہ نے اپنے دل سے ڈر کر اسے یہاں سے بھیجنا چاہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں بے خودی میں اگر وہ اس کے ساتھ کوئی گستاخی ہی سر انجام نہ دے دے۔ ویسے بھی اس کا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں کو زور سے چومے اور اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبا کر شدت سے اس کی سانسیں گھونٹے، جس لبوں سے وہ اپنے لیے معصوم بنتے ہوئے چوڑیوں اور گجروں کی فرمائش کرنے آئی تھی۔ اس کی اجازت ملنے کی دیر تھی۔ موصلہ نے کمرے سے ایسے دوڑ لگائی جیسے وہ کبھی اپنے منقوہ کے کمرے میں اپنے لیے چوڑیوں اور گجرے کی فرمائش کرنے آئی ہی نہیں تھی۔ اس کی سپیڈ کو دیکھتے ہوئے زرم خان زادہ کے چہرے پر مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ پاگل لڑکی، یہ لڑکی تو اسے اپنے عشق میں دیوانہ کر کے ہی چھوڑے گی۔ ویسے بھی ابھی وہ کم دیوانہ نہیں تھا، زرم خان زادہ نے خود سے سوچا اور اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ مرر کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اپنی 6 فٹ سی باڈی کو دیکھتے ہوئے زرم خان زادہ کی آنکھوں میں خود کے لیے 27 ابھری تھی۔ وہ کتنا ہینڈسم تھا۔ اپنی شرٹ کو اپنے تن سے جدا کرتے ہوئے اس نے اپنے 6 پیکس پھولے ہوئے مسلز اور چوڑے سینے پر ایک نظر ڈالی تو اسے یقین ہو چلا تھا کہ موصلہ کو وہ ضرور پسند آئے گا۔ مسکرا کر وہ واش روم کی طرف شاور لینے چلا گیا تھا۔ وہ بالکل بھی ذرا سا بھی دیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابھی تقریباً 1 گھنٹہ پڑا تھا، لیکن اسے تو بس جلدی سے یہ گھنٹہ اپنے بیچ سے نکالنا تھا کہ وہ جلدی سے موصلہ کو اپنے نام کر لے۔ زرم خان زادہ کا فون بج بج کر بند ہو گیا تھا۔ اسکول والے جو اسے کال کرنا چاہتے تھے کہ ان کا ٹرپ ایک دن پہلے ہی سوات آ چکا ہے، وہ اپنے بیٹے کو لینے آ جائے کہ ان کا ٹرپ ایک دن پہلے ہی سوات آ چکا ہے اور وہ اپنے بیٹے کو آ کر اسکول سے لے جائے۔ لیکن فون نہ اٹھانے کی صورت میں پرنسپل روحان اور خانزادہ فیملی کو بہت اچھی طرح سے جانتا تھا، اسی لیے اسکول بس کے حوالے کرتے ہوئے پرنسپل نے سختی سے ڈرائیور کو تاکید کی تھی کہ اسے خانزادہ حویلی میں بالکل صحیح سلامت چھوڑ کر آئیں۔ کیا وہ خانزادوں کے قہر سے واقف نہیں تھا؟ اسی لیے پہلے ہی احتیاط برتنا ٹھیک لگا تھا، اور ڈرائیور نے بھی ہاں میں سر ہلاتے اپنی ذمہ داری پر روحان کو اپنے پاس بٹھا دیا اور اب اسکول بس خانزادہ حویلی کی طرف روانہ ہو چکی تھی۔ دوسری طرف اب سب ہی تقریباً نکاح کی تیاریوں سے آزاد ہو کر اب خود کی طرف دھیان دینے اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ چکے تھے، کیونکہ اب مزید 1 گھنٹہ باقی تھا اور انہیں تیار ہو کر مہمانوں سے پہلے ہی لان میں پہنچنا تھا۔ 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد موصلہ بالکل تیار اپنی آپی کے سامنے کھڑی اسے بتا رہی تھی کہ وہ کیسی لگ رہی ہے۔ موصلہ نے ایک نظر اسے دیکھا جو وائٹ کلر کی سٹائلش کرتی، نیچے غرارہ پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑے نیچے سے ہلکا سا کرل کیے ہوئے، آدھے آگے اور آدھے پیچھے پشت پر تھے، ڈیسنٹ سا میک اپ کیے، پنک لپ گلوز کو اپنے ہونٹوں کا حصہ بنائے، ریڈ کلر کے گجروں کو اپنے ہاتھوں میں پہنے، ساتھ ہی بھر بھر کر دونوں ہاتھوں میں آف وائٹ چوڑیاں بھرے اس وقت ایک معصوم سی پری نظر آ رہی تھی۔ موصلہ نے جلدی سے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ نہ جانے کیوں موصلہ کو دیکھ کر آج بار بار اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ کاش اس خوشی کے موقع پر ان کی موری بھی ان کے ساتھ ہوتی تو بہت ہی اچھا ہوتا، لیکن خیر اس موقع پر وہ اپنی بہن کو اداس نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے دل سے اس کی تعریف کرتے ہوئے اسے کہا کہ وہ بہت پیاری لگ رہی ہے۔ ابھی موصلہ مزید کچھ کہتی کہ دروازہ کھول کر برلاس اور ملیار خانزادہ کمرے کے اندر آئے تھے۔ ملیار خانزادہ اسے دیکھ کر مسکرا کر اس کی طرف بڑھتے اور کی طرح اس کے ماتھے پر بوسہ دینے کے بعد اس کی تعریف کرتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگائے کھڑا تھا، جبکہ برلاس خانزادہ
ابھی تک دروازے کے پاس منہ کھولے کھڑے حیرت سے محضلہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ بھی کیا ہوا؟ کیا میں اچھی نہیں لگ رہی؟ برناز لالا میری طرف اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ محضلہ نے جلدی سے گھبراتے ہوئے خود کو شیشے میں دیکھا تھا، لیکن اس کا سب کچھ تو ٹھیک تھا، تو برناز لالا اس کی طرف یوں حیرت سے کیوں دیکھ رہے تھے؟ میری چھوٹی سی گڑیا، وہ بس آپ کو تنگ کر رہے، باقی آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ آج تو میری گڑیا سے کوئی بھی پیارا نہیں لگ رہا۔ اس کی آپی بھی نہیں، ملیار خانزادہ نے شرارت سے عرضلہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو عرضلہ اس کی شرارت کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ ہاں، چڑیل بھی اس قدر پیاری لگ سکتی ہے، برناز خانزادہ نے صدمے سے باہر آتے ہوئے حیرت سے کہا تھا، اور خود کو چڑیل کہے جانے پر محضلہ نے ملیار خانزادہ کی طرف دیکھا۔ ملیار خانزادہ نے اسے رونے سے منع کرتے ہوئے برناز کی طرف بڑھتے اس کا ہاتھ پکڑا اور کمرے سے باہر نکال دیا تھا۔ برناز لالا کی اتنی ضبط افزائی پر محضلہ کھلکھلا ہی اٹھی تھی۔ اب چلو جلدی کرو، سب تقریباً نیچے ہی جا چکے ہیں اور مولوی صاحب بھی آ چکے ہیں، اور ظلم لالا بھی نیچے اسٹیج پر بیٹھے اپنی دلہنیا کا انتظار کر رہے ہیں۔ ملیار خانزادہ نے جلدی سے عرضلہ اور محضلہ سے کہا، وہ دونوں بھی جلدی سے ہاں میں سر ہلاتی دروازہ کھول کر باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ برناز نے ان تینوں کو ناراض سی نظروں سے دیکھا تھا اور ساتھ ہی ان کے پیچھے ہو لیا تھا۔ تینوں کے چہرے پر ہی مسکراہٹ تھی اس کے ناراض سے چہرے کو دیکھ کر، لیکن وہ اسے بعد میں منانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ نیچے اسٹیج پر عرضلہ نے محضلہ کو بٹھایا اور خود جا کر وہ عارش خانزادہ کے پاس کھڑی ہو گئی تھی۔ عارش جو وائٹ کلر کا کرتا پہنے ہوئے اس میں غضب ڈھا رہا تھا اپنی سرخ سفید رنگت کے ساتھ، اس نے اپنے پاس کھڑی اپنی خانزادی کو دیکھا تو اس کا دل بری طرح سے دھڑکا تھا۔ وہ اس وقت وائٹ کلر کے لانگ فراک میں اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی، ڈیسنٹ سا تیار ہوئے کہ عارش کا دل چاہا کہ اسے اپنی باہوں میں سب سے چھپا کر رکھے۔ مولوی صاحب نکاح سٹارٹ کریں۔ عالمگیر خانزادہ نے اپنی بیٹی محضلہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مولوی صاحب کو نکاح شروع کرنے کے لیے کہا تھا۔ زرم خانزادہ جو محضلہ کو دیکھنے میں ہی لگا ہوا تھا، لیکن اس کے چہرے پر گھونگھٹ کو دیکھتے ہوئے وہ بدمزہ ہوا تھا اور شدت سے وہ نکاح کا انتظار کرنے لگا تاکہ نکاح کے بعد وہ اس کے خوبصورت سے معصوم چہرے کو دیکھ کر اپنے دل کی پیاس بجھا سکے۔ مولوی صاحب نے بھی ہاں میں سر ہلاتے نکاح کے کلمات کو ادا کرتے ہوئے ابھی محضلہ سے قبول ہے پوچھنا ہی تھا کہ لان کے اندر داخل ہوتے روحان نے چیخ کر کہا تھا کہ بابا، اور مسکراتے وہ اسٹیج کی طرف بڑھتے زرم خانزادہ کے پاس جا کر اس کے سینے سے لپٹ چکا تھا۔ لان میں کھڑے تقریباً سب ہی دم سادے حویلی والے ایک دوسرے سے نگاہیں چراتے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ محضلہ اور عرضلہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بابا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، شاید مجھے ہی کوئی غلط فہمی ہوئی، میں ساختہ ہی محضلہ نے اپنے دل میں سوچا تھا۔ اب وہ اتنی بھی چھوٹی نہ تھی کہ کسی چھوٹے بچے کو زرم کو بابا بلاتے دیکھ کر وہ یہ نہ سمجھ سکتی کہ اس سے پہلے بھی شادی ہو چکی ہے۔ یہ کون ہے؟ عرضلہ نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ عارش خانزادہ سے پوچھا تھا۔ اس کا اشارہ روحان کی طرف تھا۔ روحان زرم خانزادہ کے گلے لگے اس سے اپنا پیار بٹور رہا تھا، لیکن اس نے آج محسوس کیا تھا کہ اس کا بابا اسے زور سے اپنے سینے میں نہیں بھینچ رہا۔ زرم خانزادہ تو بالکل دم ساتھے اپنی جگہ پر بالکل سٹل ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ اسے یہ اس بات کا ڈر تھا، وہی ہوا تھا، تو اب کیا اس کا عشق اس سے دور ہو جانے والا تھا؟ یہ خیال ہی کتنا سبحان روح تھا۔ بے ساختہ ہی اپنے دل کی جگہ کو مسلتے ہوئے اس نے گہری سانسیں بڑھنے کی کوشش کی، لیکن ہوا میں آکسیجن کی کمی اسے شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ روحان کو دھیرے سے اپنے سے جدا کرتے ہوئے اسے اپنی جگہ پر بٹھایا اور خود کھڑے ہوتے عرضلہ کی طرف بڑھتے اسے کچھ کہنا ہی چاہا تھا، لیکن بے ساختہ ہی اس کے قدم ڈگمگائے تھے اور اس کے بائیں طرف کے دل کی جگہ میں ایک نہ ختم ہونے والا درد اٹھا تھا۔ اسے پورا لان اپنی آنکھوں کے سامنے چکر آتا ہوا نظر آیا، سب کے عکس اسے بلر سے نظر آ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی کو کچھ کہتا اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ وہ اسٹیج پر اپنی پوری قوت کے ساتھ زمین بوس ہوا تھا۔ یہ خیال ہی اس کی جان لے گیا تھا کہ اس کا عشق اس سے جدا ہونے والا ہے۔ شاید وہ اب تک خود بھی نہیں جانتا تھا کہ محض اس سے کتنا پیار کہتا ہے کہ صرف اس کے جدا ہونے کے خیال سے ہی اس کا یہ حال ہو گیا ہے۔ اگر کبھی سچ میں اسے یہ جدا ہونے پڑے تو کوئی بعید نہ تھی کہ زرم خانزادہ اپنی جان گنوا دیتا۔ سب بے ساختہ ہی چیختے ہوئے زرم کی طرف پڑے، لالا، بھائی، بچے، بابا۔ حویلی کے تقریباً سب کے سب مکین ہی اسے پکارتے اس کی طرف پڑھتے چیختے ہوئے اسے اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ملیار، جاؤ جلدی سے گاڑی نکالو، لالا کو ہاسپٹل لے کر جا چلتے، ان کی حالت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ زرم خانزادہ کے ہونٹ نیلے پڑتے دیکھ کر
आरिश खानजादा ने धड़कते हुए दिल से मलियार से कहा। मलियार जल्दी से बाहर गाड़ी निकालने के लिए भागा था और जरम को बसीर बरलास और आरिश उठाते बाहर की तरफ लेकर भागे थे। जरम खानजादा के होंठ नीले पड़ते देखकर आरिश खानजादा ने धड़कते हुए दिल से मलियार से कहा था। मलियार जल्दी से बाहर गाड़ी निकालने के लिए भागा था और जरम को बसीर बरलास और आरिश उठाते बाहर की तरफ लेकर भागे थे। सब बच्चों को हॉस्पिटल जाता देखकर आलमजेब और औरंगजेब खानजादा भी जल्दी से ही इनके साथ हॉस्पिटल की तरफ निकले, जबकि दादा को सबने घर रुकने के लिए ही कहा था। एक तो इनकी वैसे भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, कहीं हॉस्पिटल जाकर मजीद खराब ना हो जाए। जरिश बुरी तरह से रोते हुए इन सब के साथ जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे अनाया ओरजला ने जबरदस्ती पकड़कर सोफे पर बिठा दिया था कि जरम लाला की पहले तबीयत ठीक हो लेने दो, फिर हॉस्पिटल भी चले जाएंगे। मोहजला की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं था। वो अभी तक बिल्कुल स्टिल स्टेज पर सोफे पर वैसे ही अंदाज में इस सारे वाक़े को समझने की कोशिश कर रही। बेसाख्ता उसे वो पल याद आया था जब इसकी मोरे को भी हॉस्पिटल ले जाया गया था और वापस उन्हें सफ़ेद कफन में लाकर घर में मैयत के तौर पर अंदर दाखिल किया गया था। दूसरी तरफ रूहान भी सहमा सहमा सा सोफे में दबकर बैठा अपने बाबा की हालत को अभी तक भुला नहीं पा रहा। रूहान उठा और छोटे छोटे कदम लेता जरिश खानजादी के पास सोफे के साथ खड़ा होकर अपने निचले होंठ को बाहर निकाली, रोते हुए जरिश को पुकारा था कि फूफो, बाबा। अपने छोटे से भतीजे जरिश अपने छोटे से भतीजे की तरफ मुतवज्जा हुई। उसे अपनी गोद में बिठाते हुए इसके सुर्ख सफ़ेद चेहरे से आंसुओं को साफ करते उसे अपने सीने से लगाते कहा था कि पप्पो की जान, बाबा बिल्कुल ठीक है और वो अभी वापस आ जाएंगे। देखना तुम, बाबा तो बहुत ब्रेव है ना, बाबा को कुछ भी नहीं होगा। जरीश उसे अपने सीने से लगाए रूहान से ज़्यादा जैसे खुद को तसल्ली दे रही थी। ओरजला ने गोल मटोल से सुर्ख सफ़ेद रंगत लिए रूहान खानजादा को देखा था, जो वाइट कलर की शर्ट के साथ पैंट पहना, शूज़ पहने इतना खूबसूरत था कि बेसाख्ता ही ओरजला को उस पर टूट कर प्यार आया था। जिस तरह से मलियार, बरनास, इसके बाबा और आरिश ने उसे बताया था कि बच्चा इनके बताए हुए नकूश से ज़्यादा ही खूबसूरत था। निकाह की डेट फाइनल होने से पहले रात के 2 बज रहे थे जब ओरजला अपने कमरे में बेचैनी से इधर से उधर टहल रही थी। उसे किसी भी तौर पर सुकून मैसर ही नहीं आ रहा था। इधर से उधर टहलते हुए उसे ऑक्सीजन की कमी शिद्दत से कमरे में महसूस हो रही थी। दुपट्टे को अपने इर्द गिर्द अच्छी तरह से लपेटते हुए इसने लॉन में जाने का सोचा था। लॉन में आते ही जब खुली हवा ने इसका इस्तकबाल किया तो गहरी सांस हवा के सुपुर्द कर दी। उसे अपनी हालत में थोड़ी सी सुधार महसूस हुई, वरना अंदर तो उसका दम ही घुट रहा था। लॉन में एक तरफ रखे बेंच पर जाकर वो भी सिर्फ बैठी ही थी कि मलियार भी उसे लॉन के एक तरफ टहलता हुआ दिखाई दिया और उसके हाथ में चाय का कप भी था। मलियार ने भी उसे देखा तो मुस्कुरा कर इसके पास ही चला आया और बेंच पर इसके साथ ही बैठते हुए कहा कि इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी। मलियार खानजादा को उसके चेहरे पर बेचैनी साफ वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही। जी जी लाला, तबीयत ठीक है, बस एक अजीब सी बेचैनी पूरे वजूद में सरायत कर रही। पता नहीं, दिल ऐसा कह रहा है कि जैसे कुछ बुरा होने वाला है। कहीं मैं मोहज़ला के मामले में मैं बहुत ज़्यादा जल्दबाजी तो नहीं कर रही, कहीं मैं उसे किसी गलत इंसान के हवाले तो नहीं कर रही ना। अब तो बचपन से ही यहाँ जरम लाला के साथ रहते हैं। बज़ाहिर तो इनमें कोई भी खामी नज़र नहीं आती, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी, पता नहीं कुछ तो है जैसे जिसे मैं नज़रअंदाज कर रही हूँ। ओरजला ने मलियार की तरफ देखते हुए तफसीलन अपने हालात से आगाह किया था। मलियार खानजादा ने चाय का आखिरी घूंट पीकर कप को लॉन की ज़मीन पर रखते गहरी सांस भरी थी। वो जो बात इससे छुपाए हुए था, मजीद वो अपनी बहनों के साथ कुछ भी बुरा नहीं करना चाहता था। इसीलिए तो आधी रात को वो भी लॉन में बेचैनी से टहल ही रहा था। एक तरफ भाइयों जैसा कज़न था जो बचपन से ही इनकी बिल्कुल अपने बाप की तरह तरबियत करता आया था, तो दूसरी तरफ इसकी छोटी सी गुड़िया थी, इसकी बहन, जो बस अभी 2 साल पहले ही तो उसे मिली थी। अपनी छोटी सी गुड़िया के साथ वो किसी भी तौर पर कोई भी ज्यादती नहीं होने देना चाहता था और वैसे भी ओरजला को इस बात के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसीलिए उसे बताने का फैसला किया था। मलियार ने, मैं जानता हूँ कि अभी शाम के वक्त ही तुमने मुझसे मेरी रजामंदी पूछी थी मोहज़ला और जरम लाला के रिश्ते के लिए, तब तो मैं हाँ कर चुका था, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाह रहा हूँ। इसके बाद तुम्हारा क्या फ़ैसला होगा, इसमें मैं तुम्हारे साथ हूँगा। मलियार ने इसका हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए इस पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए कहा था, तो ओरजला ने समझदारी से हाँ में सर हिलाया, हिलाते उसे जैसे बोलने का इशारा किया था।
سرم لالا کی 20 سال کی عمر میں پہلے بھی ایک شادی ہو چکی تھی۔ اوزلا بالکل شاک کی کیفیت میں ملیار کی بات سن رہی تھی۔ اس نے کچھ بولنا چاہا لیکن زرم نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ پہلے میری بات سنو پوری، اس کے بعد ہی کچھ بولنا تم۔ سال کی عمر میں سرم لالا کی شادی دادا جی نے زبردستی اس لڑکی سے کروائی تھی جو اس سے عمر میں تقریباً 5 سال بڑی تھی۔ 25 سال کی روزینہ کو لالا سے پہلی نظر والی محبت ہو گئی تھی، لیکن وہ محبت نہیں، صرف اٹریکشن تھی۔ تب سرم لالا بھی اتنے اسٹیبلش نہیں تھے اور نہ ہی وہ شہر میں اپنا بزنس کرتے تھے۔ مطلب یوں سمجھ لو کہ وہ اتنی جاب تو کرتے تھے کہ انہیں گھر میں ہی نہ بابا تائے اور دادا پر ڈیپینڈ کرنا پڑتا تھا اور اپنی بیوی اور بہن کا خرچہ خود ہی اٹھاتی تھی۔ لیکن روزینہ لالا کے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہتی تھی۔ لالا کی بے لوث محبت کے آگے بھی روزینہ ہمیشہ ہی آئے دن حویلی میں کوئی نہ کوئی واویلا کرتی رہتی تھی۔ روزینہ کو ہمیشہ سے ہی ماڈرن کلاس اور ہائی سوسائٹی میں رہنے کی عادت تھی، لیکن لالا جنہوں نے دادا کی مرضی سے شادی کی تھی وہ زبردستی کا بندھن ہی صحیح پر اپنی طرف سے 100% ایفرٹ کر کے اس رشتے کو نبھا رہے تھے۔ آئے دن روزینہ حویلی میں جو تماشے لگاتی تھی وہی ہوتا تھا کہ زرم لالا اس کی کوئی بھی خواہشات کو پورا نہیں کرتا اور نہ ہی اس کے پاس پیسے ہیں۔ روزینہ زرم لالا کو پسند کرتی تھی اور انہوں نے ہی دادا کو ایسی زبردستی کرنے پر مجبور کیا تھا، ورنہ دادا کو بھی وہ لڑکی بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ اور اس وقت دادا اور روزینہ کے بابا کی بہت اچھی دوستی تھی۔ دادا اس دوستی کو توڑنا نہیں چاہتے تھے اور دوستی کو بچانے کے چکر میں انہوں نے اپنے نواسے کی زندگی کو برباد کر دیا تھا۔ یوں کہا جائے کہ روزینہ ایک خود غرض اور خود سر لڑکی تھی، تو زرم لالا کو وہ پہلے پسند کرتی تھی، لیکن بالکل بھی غلط نہیں ہوگا۔ شادی ہونے کے بعد زرم لالا سب کچھ تو برداشت کر سکتے تھے، لیکن اپنی عورت پر کسی دوسرے شخص کا سایہ بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اس وقت ہم سب بھی چھوٹے تھے، اتنی کنڈیشن سمجھنے کی صورت میں نہیں تھے، لیکن پھر بھی ہم نے لالا کو راتوں میں چھپ چھپ کر روتے دیکھا تھا، اپنی زندگی سے لڑتے دیکھا تھا کہ وہ کس طرح آئے دن روزینہ کے حویلی میں تماشے لگانے پر پریشان رہتے تھے۔ پوری پوری رات لالا حویلی سے باہر گزار دیتے کیونکہ ایسا روزینہ چاہتی تھی۔ شادی کے شروع کے 1 سال میں تو سب کچھ ٹھیک رہا، لیکن پھر معاملہ وہاں سے خراب ہوا جب سوات میں کچھ لوگوں کی شادی تھی۔ شادی کافی بڑے پیمانے پر تھی اور خانزادہ حویلی والوں کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا اور وہاں پر زرم لالا کے ساتھ روزینہ بھی گئی تھی۔ اور بس پھر روزینہ کو جب لالا سے کوئی اور امیر خود کے ہم عمر اور پیسوں والا لڑکا دکھا تو وہ اس پر فدا ہو گئی تھی۔ لالا نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن روزینہ تھی جو بالکل بھی نہیں جھک رہی تھی۔ اس بیچ دادا اور روزینہ کے بابا کی دوستی بھی اس وجہ سے ٹوٹ گئی تھی کہ روزینہ کہ آئے دن تماشا لگانے پر دادا جی نے روزینہ کے بابا سے بات کی تو روزینہ کے بابا کا بھی یہی کہنا تھا کہ زرم کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ تو ان کے نانا ہیں اور حویلی میں حصہ تو صرف آپ کے پوتوں کا ہوگا، نواسے کا نہیں۔ دادا کو ان کی بات سن کر کافی دکھ ہوا تھا اور اب دادا کو آہستہ آہستہ سب سمجھ آ رہا تھا کہ کس طرح سے دوستی کی آڑ میں ان کے سب سے قریبی دوست ان کے ساتھ کس طرح سے دھوکہ کیا تھا۔ اب دادا بھی پریشان رہنے لگے تھے اور ان سب پریشانی اور جھنجھٹوں کی وجہ سے پوری حویلی پر کافی برا اثر پڑا تھا۔ زرش اور عنایا اس وقت کافی چھوٹی تھی، لیکن اتنی بھی نہیں کہ وہ ان باتوں کو سمجھ نہ سکتی ہوں۔ سب پر ہی اثر پڑتا تھا، سب ہی تقریباً اپنے اپنے کمروں میں بند رہتے تھے۔ اگر کوئی جو روزینہ کی چیختے چلاتے ہوئے آواز کو سنتا بھی تو جان بوجھ کر اپنے کمرے میں خود کو بند کر دیتا تھا، کیونکہ پوری حویلی والوں کے سامنے تو صرف زرم لالا ہی سر جھکائے شرمندہ شرمندہ سے کھڑے رہتے تھے۔ لیکن زرم لالا وہ انسان ہے جس نے اپنے منہ سے ایک شکوہ تک دادا کے لیے نہ نکالا تھا۔ اوزلا میری ایک بات یاد رکھنا، زرم لالا کو کبھی بھی ان کی زندگی میں وہ خوشی نہیں ملی جو انہوں نے چاہا تھا۔ اتنی بڑی عمر کے نہیں تھے وہ جب ان کے کندھے پر زرش کی ذمہ داری آ گئی تھی، بالکل تمہاری طرح، لیکن محصلہ تو بڑی تھی۔ اس کی تربیت تمہاری ماں کر چکی تھی، لیکن یہاں پہ تو زرش کافی چھوٹی تھی۔ اس کی تربیت سے لے کر اس کی خواہشوں کو پورا کرنا سب کچھ زرم لالا کے کندھے پر آ گیا تھا۔ زرم لالا کے ماں باپ مر گئے تھے چھوٹی عمر میں۔ بہن کی ذمہ داری، تربیت، ماں باپ کو کھونا، اپنے نانا کی حویلی میں آ کر رہنا، یہ سب نہایت ہی ایک چھوٹے سے بچے کے لیے بہت برا ہوتا ہے۔ اب تم یہ مت سمجھنا کہ یہ بات مجھے کہاں سے پتہ چلی تو دادی اکثر اس سارے قصے کا واقعہ کرتی رہتی تھی جو سب کے آنکھوں میں ہی آنسو لا کر کھڑا کر دیتے تھے۔ تمہیں ایک بات بتاؤں، زرم لالا کی امتحان کی گھڑی یہیں پر بس نہیں ہوئی تھی۔
کہ ایک چھوٹی سی بہن کی ذمہ داری اور تربیت کرنا، ماں باپ کو کھونا، اس کے بعد بھی زندگی نے انہیں بہت بڑا دکھ دیا۔ اور وہ دکھ یہ تھا کہ ان کی چھوٹی سی بہن بھی اس حادثے میں مر گئی تھی، لیکن ضرم لالا ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہ ان کی چھوٹی گڑیا زندہ ہے اور ابھی تک ضرم لالا ان کی تلاش میں ہے۔ ان کی آنکھیں جو ویران رہتی تھیں وہ یوں ہی نہیں رہتی تھی، ان کی آنکھوں میں کافی گہرا دکھ بسا ہوا ہے۔ اس سارے دکھ بھرے ماحول میں اگر کوئی ایک خوشی کی بات ہوئی تھی ضرم لالا کے لیے تو وہ تھا روحان کی پیدائش۔ شادی کے 2 سال بعد وہ پیدا ہوا تھا۔ روزینہ تو اپنا ابارشن کروا کر اس بچے کو ضائع کر دینا چاہتی تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ یہ بچہ اس کے پیروں میں قید کی زنجیر ڈال دے گا اور اسے ہمیشہ کے لیے اس سرفریب خانزادے کی قید میں رہنا پڑے گا۔ اسی لیے وہ اس بچے کو پیدا ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ جس کا دانہ پانی دنیا میں لکھ دیتا ہے تو وہ دنیا میں آ کر ہی رہتا ہے، اور ایسا ہی کچھ ہوا تھا ضرم لالا نے۔ اس 1 سال کے عرصے میں روزینہ کو بالکل سایہ بن کر رہا تھا۔ اسے وہ پانی پینے کے لیے اکیلے کچن میں بھی جانے نہیں دیتا تھا، کیونکہ 1 سال تک روزینہ کے ساتھ رہنے پر ضرم لالا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو کچھ بھی نقصان پہنچا سکتی ہے، اس لیے 1 سال تک روزینہ کا سایہ بنے رہے۔ اور اس کے بعد روحان کی پیدائش جب ہوئی تو وہیں پر اس قصے کا اینڈ ہو گیا تھا، کیونکہ روزینہ نے اپنے بچے کا چہرہ دیکھنے سے پہلے ہی راتوں رات ہاسپٹل کے کمرے سے بھاگ گئی تھی۔ اسے بس ایک موقع چاہیے تھا کہ اس کے پاس ضرم لالا نہ ہو، اور اسے وہ موقع ہاسپٹل میں ہی مل گیا تھا۔ روحان کو پیدا کرنے کے بعد روزینہ اس کمرے سے ہی ہاسپٹل سے بھاگ گئی تھی۔ ضرم لالا اور پوری حویلی والوں کو ذرا بھی دکھ نہیں ہوا تھا۔ روزینہ سے اچھی تربیت اس کی ضرم لالا خود ہی ماں اور باپ بن کر کر سکتے تھے، لیکن ضرم لالا کو دکھ تھا تو صرف اتنا کہ اس کے حصے میں بھی ماں باپ کا پیار بالکل بھی نہیں آیا تھا، اور اب اس کے چھوٹے سے بیٹے کو بھی ماں کا پیار بالکل بھی نہیں ملے گا۔ خیر، پھر جب یہ سارا قصہ تمام ہوا ہم سب پرسکون ہوئے کہ اب روزینہ کا قصہ ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی سے تمام ہو چکا ہے۔ لیکن یہ ہم سب کی بحث غلط فہمی ہی تھی، کیونکہ 1 مہینے کے بعد ہی ضرم لالا کو خلا کا نوٹس روزینہ کی طرف سے مل چکا تھا، اور دادا جی بھی کافی دکھ کا شکار رہنے لگے تھے۔ اسی وقت سے وہ دادا بلڈ پریشر اور شوگر کے مریض بن گئے تھے۔ ضرم لالا کے دکھ کو دیکھتے ہوئے جب دادا کی یہ حالت ہوئی تو ضرم لالا نے بھی پل نہیں لگایا تھا روزینہ کو خود سے جدا کرنے میں، اور اسے ہمیشہ کے لیے اس رشتے سے آزاد کر دیا تھا۔ اور یہ مت سوچنا کہ جب تم دونوں 2 سال پہلے حویلی آئی تھی اور 40 دن حویلی میں گزار کر گئے تھے تب روحان کہاں پر تھا؟ تو روحان کو ان دنوں ٹائیفائڈ اور ملیریا جیسے دونوں خطرناک بیماریوں نے جکڑ لیا تھا۔ روحان بہت ہی صحت مند بچہ تھا۔ ابھی اس کی صحت اس کی بیماری کے بعد اتنی گری تھی کہ وہ پورے 2 مہینے ہاسپٹل میں گزار کر آیا تھا، اور ہم سب کی تو جیسے جان پر بن گئی تھی۔ پوری حویلی کی جان ہے، وہ اپنی چھوٹی موٹی شرارتوں سے وہ سب کے ناک میں ہی دم کیے رکھتا ہے۔ ملیار خانزادہ روحان کے بارے میں بتاتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ لیے ہوئے تھا۔ اس کی شرارتوں کو سوچتے ہوئے ضرم لالا کو کافی ہنسی بھی آتی تھی کہ وہ تو اپنے بچپن میں بالکل بھی شرارتیں نہیں کرتے تھے، لیکن پتہ نہیں ان کا بیٹا کس پر چلا گیا تھا۔ جب تم لوگ گئے اس کے 20 دن بعد روحان کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا گیا تھا، تب اس کی حالت بہت خراب تھی۔ اس کی صحت پوری طرح سے گر گئی تھی، اور اب ماشاءاللہ سے پوری حویلی کی طرف سے اس کا خیال اتنا رکھا جاتا ہے کہ اب اس کی حالت دن بدن ٹھیک ہوتی جا رہی ہے، لیکن وہ ابھی بھی پہلے جیسے صحت مند نہیں ہو پایا جتنا وہ پہلے جیسا تھا۔ ہم سب اسے موٹا، گول گپا، آلو یہ سب کہہ کر پکارتے تھے، اور وہ کافی چڑھتا بھی تھا۔ اور ابھی بھی وہ حویلی میں نہیں ہے، کیونکہ ضرم لالا سے ضد کر کے وہ اسکول والوں کے ساتھ ہنزا کی طرف ٹرپ پر گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ 1 ہفتے کے اندر اندر واپس آ بھی جائے تو تم اس سے ضرور ملنا۔ ملیار خانزادہ نے ساری بات اورزلا کو سنائی تو اورزلا کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ دکھوں نے صرف اس کی طرف ہی رخ موڑا ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سارے انسان کی زندگی میں اپنے اپنے ہی دکھ ہوتے ہیں، اور سب کو اپنا دکھ ہی سب سے بڑا لگتا ہے۔ اب تمہیں جیسا بہتر لگتا ہے تم بالکل ویسا ہی کرو۔ میں اسی وقت جب شام میں تم نے مجھ سے میری رضامندی پوچھی تھی اس وقت تم کو یہ بات بتانا چاہتا تھا۔ برلاس نے مجھے میسج کر کے بھی بتایا تھا کہ اورزلا کو ساری بات بتا دیتے ہیں، لیکن اس وقت تمہارے پاس موزلہ تھی، اور موزلہ کو مجھ سے زیادہ تم بہتر طریقے سے سمجھ سکتی ہو۔ شاید میری بات سن کر وہ پینک کر جاتی، یا پھر وہ چھوٹی ہے، نادان ہے، غصے میں آ کر کوئی غلط قدم بھی اٹھا سکتی تھی۔ اسی لیے اس وقت میں نے تم سے یہ بات کرنا بہتر نہیں سمجھا، اور ابھی دیکھو میں کل ہی تم سے بات کرنے والا تھا۔
لیکن ابھی تو تم ادھر مل گئی تو ادھر ہی صحیح۔ ملیار خانزادہ اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو صاف کرنے کے بعد اوزلا نے مطمئن سی نظروں سے ملیار کی طرف دیکھا تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ لالا کہ آپ نے ساری بات سے مجھے پہلے ہی واقف کر دیا، ورنہ شاید اس بار بھی حویلی والے ہم دونوں بہنوں کے ساتھ زیادتی کر جاتے، اور اپنی باری میں تو میں زیادتی برداشت کر گئی، لیکن محصلہ کے بارے میں یہ زیادتی بالکل بھی برداشت نہیں کر پاتی۔ اگر نکاح ہو جاتا اور تب اس بات کا مجھے پتہ چلتا تو یقین مانیں کہ میں کیا کرتی۔ میں خود بھی اس بات سے واقف نہیں ہوں۔ ابھی بھی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اس ساری بات سے میں محصلہ کو واقف کروں گی۔ اس کے بعد ہی جو بھی محصلہ کا فیصلہ ہوگا میں وہی کروں گی، کیونکہ ضرم لالا کے ساتھ زندگی میری بہن نے گزارنی ہے، میں نے نہیں، اور وہ جیسا چاہتی ہے ویسا ہی ہوگا۔ میں جانتا ہوں اوزلا کہ ہم سب تمہارے ساتھ زیادتی کر گئے، لیکن یقین مانو عارش کے معاملے میں ہمیں کوئی بھی کان خبر تک نہیں تھی کہ وہ ایسا کرنے والا ہے، اور ویسے بھی میرا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محضلہ میری بہن ہے، میری چھوٹی گڑیا، اس کے ساتھ میں زیادتی بالکل بھی نہیں ہونے دے سکتا۔ شاید تمہیں کوئی اور بتائے یا نہ بتائے، لیکن محضلہ میری بہن ہے اور ایک بھائی پر فرض ہوتا ہے اپنی بہن کو اچھی زندگی فراہم دینا، اسے کسی اچھے انسان کے حوالے کرنا، اور یقین مانو ضرم لالا کی آنکھوں میں نے محبت کے نہیں عشق کے دیپ جلتے دیکھے، جن آنکھوں میں پہلے ویرانی رہتی تھی۔ روزینہ کے ٹائم اب انہیں آنکھوں میں ایک دنیا جہان بستے دیکھا ہے، وہ بھی صرف اور صرف محصلہ کے لیے۔ ہاں جانتی ہوں میں نے بھی ضرم لالا کی آنکھوں میں محصلہ کے لیے جذبات دیکھے، لیکن میں اپنی بہن کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہتی۔ میں اس سے کل صبح بات کروں گی، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ ضرم لالا کو بتاؤں گی۔ اب میں چلتی ہوں، اندر کی گھٹن اور بے چینی آپ نے کافی حد تک کم کر دی ہے۔ اوزلا نے مسکراتے ہوئے کہا تو ملیار نے بھی ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اسے اندر جاتے دیکھا تھا۔ اوزلا کے معاملے میں بھی وہ عارش سے بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اپنی بہن کے چہرے پر ویرانی اور آنکھوں میں دکھ درد اب مزید ملیار کے بس میں نہیں تھا دیکھنا۔ اوزلا ابھی تک لاؤنج کے صوفے کے پاس ہی کھڑی روحان کے معصومیت بھرے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یاد تھا جب ملیار خانزادہ نے اسے ساری بات سے واقف کیا تھا تو صبح ہی صبح کس طرح سے اس کے بابا اس کے کمرے میں آئے تھے اور اسے بھی ضرم کی پہلی شادی کے حوالے سے سب کچھ بتا کر گئے تھے، اور اوزلا اس بات کو لے کر خوش بھی تھی کافی حد تک کہ اس کے بابا کو اس کی نہ صحیح لیکن اپنی چھوٹی بیٹی کی قدر تو ہے، اور اس کے بابا کے جانے کے بعد عارش خانزادہ بھی اسے سچائی بتانے آیا تھا، اور اوزلا کو بالکل بھی امید نہیں تھی کہ عارش بھی اسے یہ بتائے گا ضرم کی شادی کے بارے میں، لیکن عارش نے اگر اس کی ساری غلط فہمی کو مٹا دیا تھا اور اس کی امیدوں پر پورا اترا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ضرم لالا اس کے ساتھ دھوکہ کر رہے تھے، یہ سب نہ بتا کر، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے دکھ اور اس کے سارے قصے کو ملیار کی زبانی سنتے ہوئے اوزلا کو وہ ٹھیک لگا تھا۔ اپنی خوشیوں کے لیے خود غرض ہوتے ہوئے صرف اور صرف اپنے عشق کے لیے وہ اپنی سچائی اسے بتا نہیں رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اوزلا کو وہ خود بتاتا تو شاید اتنی صفائی سے وہ اسے ساری بات سے آگاہ نہیں کرتا جتنی باتوں سے ملیار خانزادہ نے اسے واقف کیا تھا۔ اوزلا ضرم کے حوالے سے بالکل بھی ناراض نہیں تھی، اور وہ محضلہ کو بھی ساری بات سے آگاہ کر چکی تھی، جس طرح سے الف سے لے کر یہ تک ملیار نے اسے سب بتایا تھا، بالکل اسی طرح اوزلا نے بھی اسے الف سے لے کر یہ تک ساری بات سے آگاہ کیا تھا۔ محضلہ شوق تھی لیکن غصہ نہیں ہوئی تھی، اور اس نے اس بار بھی اپنا فیصلہ اپنی آپی پر ہی چھوڑا تھا۔ اس کی آپی اس کے لیے جو بھی کرتی وہ اس کے لیے بہتر تھا۔ محضلہ کو بس یہی بات سمجھ میں آئی تھی، باقی کسی بات سے اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ ضرم کا مستقبل اور حال بن کر اس کی زندگی میں جانے والی تھی۔ اس کے ماضی کا قصہ اٹھا کر اس کے ساتھ نکاح نہ کرنا یہ ایک بہت ہی بڑی اعلیٰ قسم کی بیوقوفی تھی، ایسی محضلہ کی سوچ تھی۔ جس طرح سے اچانک روحان کا حویلی میں نکاح کے عین ٹائم پر ہی آنا، ضرم کو لگا کہ ساری سچائی محضلہ اور اوزلا کے سامنے آ گئی تھی، اور اب اس کا عشق اس سے جدا ہونے والا تھا۔ شاید اسی وجہ سے اس کی طبیعت بھی خراب ہو گئی تھی۔ اوزلا یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک ہی اس کا دھیان محضلہ کی طرف گیا، جو ابھی تک پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اسی جگہ کو دیکھ رہی تھی جہاں پر ضرم گرا تھا۔ جلدی سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے اوزلا نے محضلہ کو اپنے گلے سے لگایا تھا، اور اس کے گلے سے لگنے کی دیر تھی کہ محضلہ اتنی چیخ کر روئی تھی کہ اس کی چیخوں کو سنتے حویلی کے سارے مکین بوکھلا کر اس کے پاس پہنچ گئے تھے۔ اس کی چیخ و پکار کو سنتے سب کی آنکھوں میں ہی آنسو تھے، اور مسلسل وہ صرف اوزلا سے یہی کہہ رہی تھی کہ آپ ہی مورے کو بھی تو اسی طرح سے ہاسپٹل لے کر گئے تھے، وہ واپس نہیں لائے تھے، تو کیا وہ ضرم کو بھی؟ وہ اتنا کہتی اور دوبارہ سے رونا شروع ہو جاتی تھی۔
اس کے اندر ہمت ہی نہیں تھی ان الفاظوں کو دہرانے کی۔ ہاسپٹل میں تقریباً سنسان سی خاموشی تھی۔ پورے ہاسپٹل کا عملہ اس وقت تیزی سے بھاگ دوڑ کرنے میں مصروف زرم خانزادہ کو آئی سی یو روم کے اندر لے کر جا چکے تھے۔ پچھلے 3 گھنٹے سے باہر سارے خانزادے کھڑے اپنے لالا کی صحت کے لیے دعائیں کرنے میں مصروف تھے۔ ہر کسی کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہو رہی تھیں۔ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ ان پر یہ ٹائم آئے گا جب ان کے لالا کی خوشی کا دن ہوگا اور انہیں اس طرح سے ہسپتال لے کر آیا جائے گا۔ ملیار، بصیر، برلاس اور عارش چاروں کے چاروں اس وقت چلے پیر کی بلی کے مانند ہاسپٹل کے سرد سے کوریڈور میں ادھر سے ادھر ٹہل رہے تھے۔ کسی نے بھی کچھ کھایا تھا نہ پیا تھا، حتیٰ کہ وہ لوگ تو بینچ پر بیٹھ کر انتظار بھی نہیں کر رہے تھے، بس یوں ہی ٹہل کر لبوں پر اپنے لالا کے لیے دعائیں جاری کیے۔ جب سے اپنے آنسو روکے وہ ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے، حالانکہ چاروں خانزادے جانتے تھے کہ ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھنے کے بعد وہ اپنا ضبط کھو دیں گے، کیونکہ چاروں خانزادوں کی آنکھوں میں نمی کو بخوبی محسوس کیا جا سکتا تھا، لیکن چاروں کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے دعاؤں کا ورد جاری کیے ہوئے تھے۔ مسلسل 3 گھنٹے ہو گئے تھے، لیکن ڈاکٹرز نے ابھی تک انہیں کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا تھا۔ گھر سے بار بار کالز پر کالز آ رہی تھی۔ عالم زیب اور اورنگ زیب خانزادہ بینچ پر بیٹھے اپنے بچوں کے لیے دعا گو تھے۔ ان دونوں کو بھی بار بار گھر سے کالز آ رہی تھی۔ سب سے زیادہ تو زرش بصیر کو تنگ کیے جا رہی تھی، کالز پہ کالز کرتے وہ بس کسی بھی طرح اپنے لالا کے پاس اڑ کر ہاسپٹل آنا چاہتی تھی، جیسے کہ اس کے آنے سے زرم خانزادہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بصیر خانزادہ نے اس کی کال ایک بار بھی اٹینڈ نہیں کی تھی، جانتا تھا کہ وہ اس سے طرح طرح کے سوال کرے گی، لیکن اس وقت وہ ایسی پوزیشن میں بالکل بھی نہیں تھا کہ اس کے کسی بھی سوال کا جواب دے سکے۔ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ وہ ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ روم سے باہر آئے تو آئی سی یو مزید آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد ڈاکٹر سب خانزادوں نے سیکنڈ نہیں لگایا تھا ان کی طرف جاتے ہوئے۔ ڈاکٹر نے چاروں خانزادوں کو دیکھا۔ ان چاروں کو کون نہیں جانتا تھا، اور پھر زرم خانزادہ کا بزنس تو پورے پاکستان کے ساتھ ساتھ باہر ملکوں میں بھی پھیلا ہوا تھا، تو ڈاکٹرز بخوبی سوات کے ان خانزادوں کو جانتے تھے، جو رحم دل ہونے کے ساتھ ساتھ بروں کے لیے برے بھی تھے۔ ڈاکٹر نے اپنے چہرے سے ماسک اتارتے ہوئے ہاتھوں سے گلوز بھی اتارے تھے۔ دیکھیں آپ کے پیشنٹ کی حالت اب بالکل سٹیبل ہے، ہارٹ اٹیک ہوا نہیں تھا، بس سمپٹمز ہی کچھ ایسے ٹائپ کے تھے کہ ہارٹ اٹیک ہونے والا تھا۔ اگر آپ لوگوں نے بر وقت ہاسپٹل نہ لاتے تو نو ڈاؤٹ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک والے پیشنٹ اس طرح سے اتنی جلدی ریکور نہیں کرتے، لیکن پیشنٹ کے اندر کمزوری بہت زیادہ آ چکی ہے۔ آپ انہیں طاقت والی چیزیں کھلائیں تاکہ ان کے اندر جو کمزوری آ چکی ہے وہ دوبارہ سے ریکور کر سکیں۔ ڈاکٹر نے سارے خانزادوں کی طرف دیکھتے ہوئے انہیں جواب دیا تو چاروں نے ہی سکھ بھری سانس بھری تھی، اور چاروں ہی ایک دم سے تھپ کر کے بینچ پر بیٹھتے گہری سانس لینے لگے تھے۔ اتنے سے وقت میں ان کی جان لبوں پر آ گئی تھی۔ زرم خانزادہ کی اہمیت سے وہ پہلے بھی واقف تھے۔ وہ تو ان کا بھائی نہیں، ان کے باپ جیسا تھا۔ انہیں ہر شرارتوں سے بچانا، ہر مسئلوں سے بچانا، ہر مسئلے میں سب سے آگے ان کے لیے کھڑے رہنا۔ زرم خانزادہ تو وقت آنے پر ان کا باپ بھی بنتا، تو وقت آنے پر ان کا دوست بھی بن جاتا، اور بھائی تو وہ جیسے صدیوں سے تھے۔ تو میرے پیارے فرینڈز، امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر کہانی آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔